بنا نکاح کے تمہارے گھر میں اگر ساز و سامان نہ پورا ہو، 40 سال گزارا ہو رہا ہے، اگر کسی کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے پھر تمہیں سامان پورا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ 1,000 لوگ دعوتوں میں جائیں اور اس طرح دعوت میں کھانا کھاتے ہیں۔ کبھی اپنے گھر میں ایک لقمہ چھوڑا ہے؟ کسی باپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کھانا کھلاتا ہے، اور یہ جتنے دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں 10 پلیٹوں میں سامان کھانے کا چھوڑ کے آتے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ جو رزق خراب کرتے ہو، کوڑے کے اندر ڈالتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں، راستے میں کھجور گری ہوئی ہے، اٹھایا، صاف کی، کھایا، فرمایا یہ رزق ہے، یہ روٹی ہے۔ اور جو قومیں، جو لوگ، جو معاشرہ رزق کی عزت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے رزق واپس لے لیتا ہے۔ پھر کٹورا مانگ کے لے کے مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں کے اندر، گلیوں کے اندر۔ جو لوگ رزق کی عزت نہیں کرتے ان سے رزق واپس لے لیا جاتا ہے۔ تو ہم کیا سمجھیں کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑی آہستہ سے، جناب کوئی بات نہیں، مت دینا نہیں، بلکہ پوری طاقت سے کہو کہ ہم نے سارا سامان خود خرید لیا ہے، تم نے ہمیں بیٹی دے دی جس نے ہماری نسل چلانی ہے، جس نے ہمارے گھر میں رونق لے کے آنی ہے، جس سے ہمارے گھر کی شائستگی پیدا ہوگی، ہماری آنے والی نسل جس کے کوکھ سے جنم لے گی، بیٹی دے دی تو یہ بہت بڑا کمال کر دیا۔ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس سارا سامان آ گیا، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس بیٹی کے ساتھ تمہارے سے؟ وہ لوگ ڈوب کے مر سکتے ہیں چلو بھر پانی میں۔ آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی غیرت مر گئی ہو۔ غیرت سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند نبی تھے۔ نبی علیہ السلام کی ساری زندگی کی تاریخ، 1,24,000 صحابہ کی ساری زندگی کی تاریخ، آج بھی جو اللہ کے قریب بندے ہیں، آج بھی جو اہل ایمان ہیں، ان کو بھوکا رہنا منظور ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا منظور نہیں ہوتا۔ غیرت سمجھتے ہو کہ کہتے کس کو ہیں؟ غیرت مند قومیں ہوتی کیسی ہیں؟ غیرت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا معاملہ اپنی قوت بازو سے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے خود بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وہ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں۔ جو دوسرے کے مال کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہو سکتے۔ تو جو دوسرے کا دہیج بھی لے وہ غیرت مند ہے؟ جو دوسرے سے اپنا مطالبہ بھی کرے وہ غیرت مند ہے؟ مرد ہی نہیں ہے۔ عورت کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ لڑکے کی جو مائیں اپنی بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں، وہ عورت کے اس معیار تک نہیں پہنچی جو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا، جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا۔ وہ اس معیار تک جا ہی نہیں رہی، دیکھ ہی نہیں رہی کہ وہ کتنا اعلیٰ معیار ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے۔ بنا نکاح کے تمہارے گھر میں اگر ساز و سامان نہ پورا ہو، 40 سال گزارا ہو رہا ہے، اگر کسی کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے پھر تمہیں سامان پورا چاہیے؟ ہمارے ہاں ایک ریاست ہے صوبہ بہار، شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے بات، وہاں میں اس بات کی خبر ملی کہ جتنے لوگ ہیں جب وہ شادی کرنی ہوتی ہے، لڑکے والے کہتے ہیں نقد لاؤ، نقد پیسے لاؤ تو نکاح ہوگا۔ ارے ڈوب کے مر جائیں، وہ چلو بھر پانی کی کہاوت ان بے غیرتوں کے لیے بنی ہے جن کی غیرت مر جاتی ہے نا، تو ان کو چاہیے ایک کٹوری میں پانی لے، اسی میں اپنا ناک رکھ دیں بیچ کے اندر۔ مرد وہ ہوتا ہے، اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کی نیت صاف ہو۔ معاشرے میں یہ نہ سوچئے کہ لوگ اچھا کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ایسے ہمارے پاس بہت سارے ذاتی واقعات ہیں، لیکن اس سنانے سے بہتر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قوت عمل سے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ماں باپ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی، قرآن نے کہا اف نہ کہو، لیکن اگر کہیں کہ حرام کام کرو تو پھر وہیں رک جاؤ بس۔
کہ جی ماں باپ اڑ گئے، بیوی اڑ گئی، باجا بجانا ہے. قابل مبارکباد ہے وہ تمام علماء کرام. میں پچھلے کئی دن سے لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جتنے باجا بجانے والے تھے ان کا ساتھ میں باجا بجا رہے ہیں نکاح کی تقریب میں. ایمانداری سے ایسا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کو شوق ہے دہیز لینے کا، جن کو شوق ہے دوسروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے کا، جن کو شوق ہے ناچنے کا، گانے کا، ان کا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک توبہ نہ کر لیں، توبہ کر لیں تو پھر ان کا نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اے انسانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ہم نے کتنی مشکلات پیدا کر دی. لڑکی والوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کس بات کی؟ کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانا بڑھیا ہونا چاہیے، 500 لوگ آئیں گے، 600 لوگ آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی بیماری چل گئی ہمارے سماج میں. اس بیماری کے ایک معجب تھے ہمارے یہاں قریبی شہر میں، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ عثمان بھائی ہم لڑکیوں کی اجتماعی شادی کروا رہے ہیں تو آپ بھی آئیے اس میں. تو میں نے ان کا فون سنا تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں میں نہیں آ سکتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، کاٹ دیا. پھر ان کا دوسرے دن فون آیا، بڑے سرمایہ دار ہیں نا، سوچا مولوی کو دبکا مارے کہ کیوں نہیں آ سکتے، یہ بات ہے وہ بات ہے. میں کہا بھائی اس لیے نہیں آ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. کہتے کب منع کر دیا؟ 3 بار انسان دولہا بنتا ہے، دلہن بنتی ہے. سن لو آج بات، 3 بار کوئی بھی مرد عورت دولہا یا دلہن بنتے ہیں. 3 بار. پہلی بار جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سارے خاندان کی توجہ کس طرف ہوتی ہے؟ جی بچہ کالا ہو، گورا ہو، ہیں جی، امیر کا ہو، غریب کا ہو، سارا محلہ کس کو دیکھنے جاتا ہے؟ خاندان کے لوگ کس کو دیکھنے جاتے ہیں؟ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دولہا ہے، چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے. لوگ خوشی سے دیکھنے جاتے ہیں اس کو، چاہے اس کا رنگ کیسا ہی ہے، شکل کیسی ہے. دوسری بار وہ دولہا دلہن تب بنتے ہیں جب ان کا نکاح ہوتا ہے. اس پارٹی کے اندر، پروگرام میں، ایسے تو صرف وی آئی پی لوگ چاہیے ہوتے ہیں، جلسوں میں ہمیں میٹنگز میں وی آئی پی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن ہر آدمی ایک دفعہ پوری مجلس کی کشش کا مرکز بنتا ہے. لڑکی مرکز بنتی کب؟ جب اس کو دولہا یا دلہن بنایا جاتا ہے. اور تیسری مرتبہ جب لٹھا پہنتا ہے بندہ، جب انتقال ہو جاتا ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے تو اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے لائن لگ جاتی ہے. تو ان ظالم سرمایہ داروں نے جو بالکل ہوش حواس میں جب دلہا بننا تھا دلہن بننی تھی، جو سب سے پرفیکٹ، یعنی جس دن یہ محسوس ہونا تھا کہ ہاں آج اس مجلس کی رونق میں ہی ہوں، ان ظالم سرمایہ داروں نے، ان عزت کے لالچیوں نے اس کو نام دے دیا کہ ہم غریب لڑکے لڑکیوں کی شادی کروا رہے ہیں. پھر غریب لڑکے لڑکیوں کو دلہا دلہن بنا کے نیچے بٹھاتے ہیں. اسٹیج کے اوپر بڑے بڑے منتری آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مذہبی بھی رہنما آ کے بیٹھتے ہیں. اس وقت ان دلہا دلہنوں کی شکل دیکھا کرو، ان کو شرمندگی کا احساس ہوتا ہے کہ زندگی کا ایک خوبصورت موقع تھا، وہ بھی ان سرمایہ داروں کی بھیڑ چڑھ گیا. یہ سوچتے ہیں نیکی کر رہے ہو، نیکی نہیں کر رہے. تم غریبوں کی عزت نیلام کر کے خود عزت دار بننا چاہتے ہو. میرے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبھی تو فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دینا ہے اور دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونی چاہیے. سب سے بڑی این جی او، میں دعوے سے کہتا ہوں، سب سے بڑی این جی او پوری دنیا میں مسلمانوں کے پاس ہے. کھربوں روپے کی زکوٰۃ ہر سال دے رہے ہیں، لیکن ہم کسی غریب کی بیٹی کی پنڈال میں شادی کے لیے کسی وی آئی پی کو نہیں بلاتے. ہم کسی غریب کو دیتے ہوئے، آٹا اور کمبل دیتے ہوئے فوٹو نہیں کھنچواتے. کیوں؟ کیونکہ غریب کی عزت نفس محمد رسول اللہ کے حکم کے مطابق زیادہ ضروری ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑ لیتا ہے نا،
कई मुसलमानों ने भी शुरू किया था कि जी हम गरीब लड़के अगर इतना ही शौक़ है तो रात को उनके घर में जाके उसके लड़की के वालिद को जाके जो पैसे देने जाके उसके हाथ में पकड़ाओ कि ये खाने का खर्चा हम दे रहे हैं, ये सामान का खर्चा हम दे रहे हैं, अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी चाहिए। वरना ये जो बड़ी बड़ी बारातें लेके जा रहे हैं या जो अरबोंपति दीनदार होने के बावजूद हैरत है, कहेंगे निकाह मस्जिद में करना है और फिर निकाह के बाद दूसरे दिन मोटा दहेज भी लेना है और पंडाल में नाचना गाना भी है। खुदा इनको समझे कि ये कहाँ से इन्होंने दीनदारी निकाली कि निकाह मस्जिद में होगा, उसके बाद जितने गलत काम है वो बाहर जाके करेंगे। हम अच्छे अच्छे लोग जो इस्लाम और दीन की बात करते हैं दहेज की गाड़ी पे चल रहे हैं और शर्म नहीं आती, कोई मर्दानगी है ही नहीं यार। इज्जत नफ्स उसको बोलते हैं। ले लिया नोट मगर लेके वहीं फाड़ दिया, अपने असलाफ की गैरत का आलम गाड़ दिया। इज्जतदार वो लोग होते हैं जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते, जो दूसरों की बेटियों के ऊपर खौफ तारी करके उनसे सामान नहीं मांगते, उनको इज्जतदार कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।